اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید میں سورۃ الحشر 28واں پارہ اس کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور 22واں پارہ سورۃ الاحزاب اس کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں 4 گروہوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلا گروہ وہ جماعت جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کہ جن کو ان کے گھروں سے اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں کی، اخرجوا من دیارہم و اموالہم، مالدار بھی تھے، گھر بار والے بھی تھے،
لیکن مال بھی چھوڑ دیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، ہجرت کی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ حتیٰ کہ ہجرت کے واقعات میں ایسے مناظر بھی ملتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کا سفر 400 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا یہ سفر، اس دور میں کہ جب راستہ ہموار نہیں، کہیں پہاڑ، کہیں کانٹے، کہیں ریت، ان مشقتوں کو برداشت کیا اور پیدل یہ سفر بھی طے کیے۔ مکہ سے جب ہجرت کرنے لگے، ان کا مال بھی چھین لیا گیا، ان کی بیوی بھی چھین لی گئی، حتیٰ کہ ان کا بچہ بھی چھین لیا گیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضامندی کی خاطر۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اس گروہ کا اللہ نے دوسرا وصف یہ بیان کیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، اللہ کے بھی مددگار اور اس کے رسول کے بھی مددگار، اور اللہ کی مدد کہ اللہ کے دین کو اپنے سینے سے لگانا، اللہ کی توحید کو ماننا، اللہ کے رسول کی مدد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال اور اپنی جانیں اور سب کچھ آپ کی مدد کے لیے پیش کر دینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے، اور ہر شخص کا بدلہ میں نے دنیا میں ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر کا بدلہ میرا اللہ ادا کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ مال ہی نہیں یا رسول اللہ، یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ مہاجرین کا گروہ، اللہ نے ان سب کے بارے میں یہ کہا اولئک هم الصادقون، لوگوں ان سے سچے اس کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سچا گروہ ہے، کامیابی پانے والے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے درجے اور سرٹیفکیٹ پانے والے۔ فرمایا دوسرا گروہ جس کا یہاں اللہ نے تذکرہ فرمایا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ گروہ اور وہ جماعت جو ان سے پہلے دار الایمان مدینہ منورہ میں گھر بنا چکے اور وہاں رہنے والے، ان کا وصف اللہ نے یہ بیان کیا، یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں ان کو یہ سینوں سے لگاتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان سے اخوت، محبت اور ان سے ہمدردی اور ایثار کے ایسے نمونے پیش کیے کہ رہتی دنیا میں ایسی مثالیں موجود نہیں۔ یبصرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، فرمایا حاجت مند ہونے کے باوجود، ضرورت مند ہونے کے باوجود انہوں نے پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ کے دین کو سینے سے لگانے والوں کے لیے اپنی زمینیں بھی پیش کی، اپنے گھر بھی پیش کیے، اپنا مال بھی پیش کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، اور فرمایا حتیٰ کہ اس حد تک کہ انہوں نے قرآن اندازیاں کر کے سیدنا سعد بن ربیع کا وہ قصہ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ داستان، میرے پیارے بھائیوں ایسی مثالیں تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ گھر میں بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، خود اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، لیکن بیوی کو کہا میں بھی نہیں کھاؤں گا، آپ بھی نہیں کھائیں گے، بچوں کو بھی بھوکا سلا دیجیے، لیکن ایمان لانے والا اللہ کے نبی کا مہمان اور محمد مصطفیٰ کا مہمان وہ آج ہمارے گھر میں رات کو ہے، یہ جو بچوں کا کھانا ہے یہ بھی اس کے لیے پیش کیا جائے گا۔ بہانہ کر کے چراغ بجھا کے مہمان کو محسوس بھی نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ
میرے اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اور سیدنا سعد بن ربیع کا وہ قصہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مال پیش کرنا، گھر پیش کرنا، زمینیں دے دینا، یہ تو بڑی بات کی صحابہ کرام کے ہاں۔ اس کا تو کوئی کسی کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کہ کسی نے اس بارے میں بھی کچھ سوچا ہو کہ میں نہیں دوں گا۔ لیکن آپ اس سے بھی آگے سوچیں، سعد بن ربیع کیا کہتے ہیں، عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں اور میری عدت، بیوی کی عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی قربانیاں یہ مہاجرین اور انصار صحابہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، یہ ہجرت کرنے والے، ہجرت کے بعد مسلمان ہونے والے، مدینہ میں رہنے والے، مکہ میں رہنے والے، مکہ فتح کے بعد مسلمان ہونے والے، پہلے مسلمان ہونے والے، کُلًّا وعد اللہ وعد اللہ الحسنى، اللہ کا سب سے وعدہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور سب کے سب جنتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ جماعت جو کی صحابہ کرام کی، اللہ نے اس جگہ ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا، والذین جاءوا من بعدہم، فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں، جاءوا من بعدہم، ان کے پیروکار، ان کے بعد آنے والے، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے، جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے جو ایمان والوں کا گروہ ہے، جو ان پہلے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا یہ کرتے ہیں، اے اللہ یہ جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے، ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی پیروی بھی کرتے ہیں، ان کے ایمان کی گواہیاں بھی دیتے ہیں، ان کے ایمان کو معیار حق بھی سمجھتے ہیں، ان سے محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، اور صرف یہی بس نہیں، ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان سے محبت، ان کے ایمان کی گواہیاں ہی نہیں، فرمایا بلکہ وہ اللہ سے ہمیشہ ان سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہم سے پہلے یہ حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کو تو معاف فرما دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ان اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دل میں کسی قسم کا بغض، کسی قسم کا کینہ، اے اللہ اسے پیدا نہ کرنا، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ کسی ایمان والے کے بارے میں ہمارے دل میں کسی قسم کا کینہ نہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں صاف رکھنا۔ پیارے بھائیوں، یہ 3 گروہوں کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا، جو ایمان والے، مہاجرین، انصار، صحابہ کرام اور پھر ان کے پیروکار، اور اس کے علاوہ اللہ نے 4تھے گروہ کا تذکرہ کیا جو ان مہاجرین میں شامل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر گھرانہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتے ہیں، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی پلیدگی کو اللہ دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں ہر قسم کی طہارت اور پاکیزگی نصیب فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جمیع صحابہ، وہ انصار میں سے ہوں، وہ مہاجرین میں سے ہوں، وہ بیت رضوان والے صحابہ ہوں، وہ فتح مکہ والے صحابہ ہوں، وہ حجۃ الوداع میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع سننے والے صحابہ ہوں، وہ اہل بیت میں سے ہوں، سب کے سب صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت اتى السماء ما توعد، لوگوں یہ آسمان پہ چمکنے والے ستارے، یہ آسمان کے لیے امن کا پیغام ہے، جب تک آسمان پہ یہ ستارے باقی رہیں گے
آسمان بھی قائم رہے گا۔ جب یہ ستارے ختم ہو گئے پھر آسمان بھی اپنا وجود کھو دے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ وہ آ جائے گا۔ فرمایا لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے امن کا پیغام ہو، اور میرا وجود جب تک ان صحابہ میں ہے میرے صحابہ پہ آنے والے فتنے اللہ ان کو بچا کے رکھے گا۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو صحابہ کرام پر جو آزمائشیں اور فتنے آنے ہیں وہ آئیں گے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میرے صحابہ دنیا والوں کے لیے وہ امن کا پیغام ہے۔ جب تک میرے صحابہ رہیں گے اللہ رب العزت کی زمین پہ یہ امن قائم رہے گا۔ جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر امت پہ وہ چیزیں وارد ہوں گی جو پھر فتنوں کی شکل میں، اور پھر وہ ٹوٹے گا جب دروازہ، اور پھر وہ جو شہادتیں ہوں گی اور وہ جو رکاوٹیں تھی فتنوں کے سامنے جب وہ دنیا سے اٹھیں گی پھر وہ فتنے شروع ہوں گے اور میری امت پہ وہ چیزیں وارد ہوں گی جن کے ان سے وعدے کیے گئے ہیں۔ پیارے بھائیوں، تمام صحابہ کرام وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کی محبت پانے والے، اللہ کی طرف سے رضامندی کے سرٹیفکیٹ پانے والے، اللہ رب العزت سے جنت کی بشارتیں پانے والے تمام صحابہ کرام میرا اور آپ کا ایمان بھی ہے، اور میرے اور آپ کے لیے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت سے نجات کا ایک معیار بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہل بیت، ان سے محبت، پیارے بھائیوں ان کے خاص طور پر کچھ ایسے حقوق ہیں جو دیگر صحابہ سے بھی اللہ نے ان کو الگ عطا کیے۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کا اللہ کے نبی سے ایک خاص تعلق ہے، قرابت داری کا تعلق، رشتہ داری کا تعلق، نسب کا تعلق، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں ہر رشتہ وہ ٹوٹ جائے گا لیکن میرے ساتھ جو رشتہ ہے نسب کا، وہ سہری یا سسرال کا رشتہ، فرمایا لوگوں یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، یہ قائم اور دائم رہنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت سے محبت یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ یاد رکھیں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ آیت 22واں پارہ سورۃ احزاب کا 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں رب العالمین نے اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ یہ آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں اہل بیت کن کو کہا گیا؟ یہی سورہ احزاب کی اس آیت سے پہلی آیت اور اس آیت کے بعد والی آیت، تمام آیات میں یہاں اللہ رب العزت کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اللہ رب العزت نے اس کے بعد والی آیت میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ ازواج مطہرات کا تذکرہ۔ پیارے بھائیوں یاد رکھیں تمام اہل السنہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ زینب بنت جحش، سیدہ جویریہ، امہات المؤمنین، سب کی سب بلا تفریق اس اہل البیت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ آیت اتار کی اہل بیت کی شان، ان کی عظمت ان آیات میں اجاگر کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد اللہ سے دعا کی، اے اللہ 4 لوگوں کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا اور حسن و حسین کو بلایا رضی اللہ عنہم وارضا۔ آپ ایک بڑی چادر کے اندر ان سب کو لیا، ام سلمہ کے گھر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ سیدہ ام سلمہ نے چاہا
یا رسول اللہ میں بھی اس چادر میں آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام سلمہ انتی علی مکان و انتی علی خیر، تمہیں اللہ نے اپنی شان دی ہے، تم اس سے بہتر مقام پر موجود ہو، اس لیے کہ وہ ام المؤمنین تھی، وہ اہل بیت میں اللہ کے قرآن کی گواہی کے مطابق وہ اہل بیت میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کیا۔ وہ تمام فضیلتیں جو ازواج مطہرات کو حاصل کی اہل بیت ہونے کی حیثیت سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو بھی اس میں شامل فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں محمد مصطفیٰ کی یہ اپنی زبان اطہر کی گواہی موجود ہے اہل بیتی کے حوالے سے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب کائنات کے امام کی زوجہ، مومنوں کی ماں، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں منبر رسول پر تشریف فرما ہوئے، ابھی اللہ کی طرف سے قرآن نہیں اتارا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اب ان کی تکلیف اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ انہوں نے اہل بیتی، میرے گھر والوں کے بارے میں بھی زبان کھولی ہے۔ اہل بیتی، وہاں لفظ ہے اہل بیتی کے، اور اس سے مراد صرف اور صرف وہاں صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی نے خود ان کے بارے میں فرمایا یہ اہل بیتی۔ اور اللہ رب العزت کے قرآن میں اہل بیت کے حوالے سے کہ بیوی کو اہل بیت کہا گیا، سورہ ہود کے اندر جناب ابراہیم اور سیدنا لوط کے قصہ میں وہاں صرف ایک بیوی کو اللہ نے اہل البیت کہا۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو سمجھ کر اس پر اللہ ایمان رکھنے کی اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بلکہ اہل بیت میں ایک تیسری روایت میں صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے وہ سب کے سب اہل بیت ہیں۔ فرمایا وہ کون ہے؟ وہ آل علی ہے، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل عباس ہے۔ فرمایا یہ لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں جن سب پر اللہ نے صدقہ حرام کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے صدقہ حرام کر دیا گیا۔ جب رب نے ان پہ صدقہ حرام کیا تو رب نے اہل بیت کو ایک اور حق دیا۔ فرمایا مومنوں، جب تم جنگ لڑو، میدان جہاد میں اترو، تم کافروں کو مارو، کافر مسلمانوں کو شہید کریں، نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس مال غنیمت میں سے اللہ نے خمس، پانچواں حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور قریبی رشتہ دار جو اللہ کے نبی کے تھے ان کے لیے، مسکینوں اور یتیموں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اللہ نے ان سب کے لیے خمس، فرمایا پانچواں حصہ نکال کر باقی مجاہدین میں تقسیم ہوگا، اور یہ خمس اللہ کے رسول کی ثواب دید پر وہ آپ جس کو چاہیں دیں، جن میں اللہ کے نبی کے اہل بیت بھی موجود ہیں، دیگر فقراء اور ضرورت مند جو مسکین اور یتیموں کی شکل میں ہوں یا مسافروں کی شکل میں، اس خمس میں اللہ نے ان کا حق رکھ دیا تاکہ اگر ان میں کوئی ضرورت مند ہو تو ان کو کسی سے صدقہ لینے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ نے خمس میں ان کا حق رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو مال فے میں حق دیا۔ مال فے یہ وہ مال ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے اللہ دشمن کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دے، مسلمانوں کا رعب، اور دشمن بغیر لڑائی کے مال و دولت اور سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائیں یا شکست تسلیم کر لیں۔ وہ مال فے اللہ نے کہا وہ سب کچھ ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کا، اور اللہ کے رسول کے خاندان قریبی رشتہ داروں کا، اور یتیموں، مسکینوں، فقراء، اور اس کے بعد اللہ نے یہ تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ فرمایا جو مہاجرین میں فقیر ہوں ان کا بھی اس میں حق ہے، جو انصار میں فقیر اور محتاج ہوں ان کا بھی حق ہے، اور قیامت تک آنے والے جو بھی یتیم ہوں، مسکین ہوں، مسافر ہوں، ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، ان کا اللہ نے اس میں حق رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متولی رہے اپنی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال فے
وہ اس میں تصرف کرتے، ان میں اہل بیت کو بھی دیتے، باقی ضرورت مندوں کو بھی عطا کرتے، اور جو بچ جاتا آپ جہاد کے لیے اس کو صرف کرتے۔ ساتھ ہی آپ نے یہ اعلان کر دیا، لوگوں نبی جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کسی کی وراثت نہیں ہوتی۔ ما ترکنا فہو صدقہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ۔ جس طرح باپ فوت ہوتا ہے بیٹا وارث بنتا ہے، بیٹا نہ ہو بیٹی نصف کی وارث بنتی ہے، باقی اسبا کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے ساری حصے رکھے ہیں، لیکن فرمایا نبی جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ کسی کی وراثت نہیں ہوتا، فرمایا وہ سب کچھ صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مال کے متولی سیدنا ابو بکر صدیق بنے، اور انہوں نے اس میں وہی تصرف کیا جو اللہ کے نبی کرتے رہے۔ 2 سال تک اپنی خلافت میں اس میں اہل بیت کو بھی ان کا حق ادا کرتے رہے، باقی سب لوگوں کو بھی۔ سیدنا عمر کا دور آیا، انہوں نے بھی اس میں وہی تصرف کیا، حتیٰ کہ سیدنا علی اور حضرت عباس دونوں حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو بلایا، جن میں وہ 10 مبشرہ صحابہ جو موجود تھے، زندہ تھے، ان سب کو بلایا۔ سیدنا علی بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، سب سے کہا آپ مجھے بتائیے اس مال میں جو مال فے کی شکل میں تھا، خیبر کے باغات ہوں یا بنو نذیر کا مال ہو، فرمایا اللہ کے نبی جو تصرف اس میں کرتے رہے ابو بکر بھی وہی کرتے رہے، اور میں نے بھی اب تک اسی طرح اس میں تصرف کیا ہے، کیا تم اس بات کی سب گواہی دیتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں جو چھوڑ کے جاؤں وہ کسی کی وراثت نہیں ہوگی، ہاں جو ذمہ داری لے وہ اسی طرح تصرف کرے جس طرح میں کر رہا ہوں۔ کیا میں نے آج تک یہی کیا ہے؟ سیدنا علی نے کہا آپ نے ویسے ہی کیا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیا، ابو بکر نے کیا، حضرت عباس نے بھی یہ گواہی دی۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں اب یہ دونوں میرے پاس آئے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دی جائے۔ سیدنا عمر نے یہ ذمہ داری دونوں کے حوالے کرتے ہوئے کہا میں تم سے عہد لیتا ہوں کہ اس میں وہی کرو گے جو محمد مصطفیٰ کرتے رہے، ابو بکر صدیق کرتے رہے، اور جو میں اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرتا رہا ہوں، یہ عہد کرو۔ دونوں نے یہ عہد کیا۔ صحیح بخاری میں یہ پورا قصہ موجود ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں میں اختلافات ہوئے، حضرت عباس اور سیدنا علی میں جھگڑا ہو گیا اسی مال کے بارے میں۔ یہ جھگڑا لے کے پھر حضرت عمر کے پاس آئے، انہوں نے پھر انہی صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ آپ سب کی موجودگی میں یہ میں نے ان کی ذمہ داری ان کے حوالے کیا تھا، اب ان کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، اگر یہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے تو پھر یہ میرے حوالے کر دیں، مجھے واپس کر دیں، میں اس میں وہی تصرف کروں گا جو اللہ کے نبی کرتے رہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ ذمہ داری رہی اس مال فے کی مکمل طور پر۔ ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ سب ذمہ داری سیدنا حسن کے پاس منتقل ہوئے، پھر سیدنا حسین کے پاس، پھر سیدنا حسین کے بیٹے سیدنا علی بن حسین کے پاس، زین العابدین رحمہ اللہ کے پاس، یہ سارا سلسلہ اسی خاندان کے پاس رہا۔ ابو بکر اور عمر نے اگر اپنے پاس ذمہ داری رکھی کچھ عرصے کے لیے سیدنا عمر نے تو طریقہ وہی اختیار کیا جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا، اور سیدنا علی کو بھی وہی عہد لیا اور انہوں نے بھی اس میں وہی تصرف کیا۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا اس خمس میں بھی حق رکھا، اللہ نے مال فے میں بھی حق رکھا، اور اہل بیت کا ایک تیسرا حق یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اللہ کے نبی سے محبت کی وجہ سے بھی محبت، اہل بیت کے ساتھ محبت، صحابہ ہونے کی وجہ سے بھی محبت، اللہ کے نبی کا خاندان اور اللہ کے نبی کا اہل بیت ہونے کی وجہ سے بھی محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک حق ان کو اور دیا کہ ہم ان کے اوپر درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے اور تمام اہل السنہ کا عقیدہ یہی ہے کہ لوگوں جس نماز میں
اہل بیت پہ درود و سلام نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہر نماز کے اندر ہم درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت اتری، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ نے ہمیں صلاۃ اور سلام کا حکم دیا ہے، ہم سلام تو پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ سلام اللہ کے نبی پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے تمام صحابہ پر، اور قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان پر، یہ نماز کے اندر ہم سلام پڑھتے ہیں، اللہ سے سلامتی کی سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں سلام کا تو پتہ چل گیا، اب ہم صلاۃ کیسے پڑھیں؟ اللہ نے ہمیں صلاۃ اور سلام دونوں کا حکم دیا ہے۔ آپ نے کہا، قولوا، تم کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندگی بھر رحماء بینہم، اہل بیت سے خاص طور پر محبت، سیدنا علی سے منبر پر سوال ہوتا ہے، اہل بیت اور صحابہ کرام کی آپس میں کتنی قرابتیں تھیں، کتنی محبتیں تھیں، کتنا احترام تھا، کتنا جذبہ ایثار اور قربانی تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لوگوں اللہ کی قسم، مجھے اپنے خاندان سے اچھا سلوک کرنا اس سے بڑھ کے یہ محبوب ہے کہ اللہ کے نبی کے خاندان سے اچھا سلوک کروں۔ سیدنا علی سے پوچھا گیا کہ سب سے اس امت کا بہادر کون تھا؟ کوفہ کے اندر، کوفہ کی مسجد کے منبر پر علی المرتضیٰ سے سوال ہوتا ہے، امت محمدیہ کا سب سے بہادر کون تھا؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا جب کفار قریش نے اللہ کے نبی پہ حملہ کیا تھا بیت اللہ کے اندر، کچھ لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے، لیکن اس وقت اگر محمد مصطفیٰ کے دفاع کے لیے آگے آئے تھے تو اکیلے ابو بکر، اور ان کو پتا تھا کہ دشمن مجھے بھی ماریں گے، انہوں نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کی، اور یہ ان کا ایمان آل فرعون کے مومن سے بھی بڑھ کے تھا، جو سیدنا موسیٰ پر ایمان تو رکھتا تھا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے یکتم ایمانا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ لیکن ابو بکر نے سب کے سامنے اپنے ایمان کا بھی اعلان کیا، اور اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے تنہا آئے، کوئی پرواہ نہیں کی اپنی جان کی۔ امت محمدیہ کا سب سے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی سے پوچھا بیٹے نے کہ اللہ کے نبی کو سب سے بڑھ کے محبت کس سے تھی؟ سیدنا علی بتاتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ بیٹا پھر سوال کرتا ہے، اس کے بعد؟ کہا اللہ کے نبی کو اس کے بعد سب سے بڑھ کے محبت سیدہ عائشہ کے والد ابو بکر سے تھی۔ یہی سوال صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ سے ہوا کہ اللہ کے نبی کو سب سے بڑھ کے محبت کس سے تھی؟ کہا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پوچھا گیا مردوں میں سے؟ قالت زوجها، کہا مردوں میں سے فاطمہ کے شوہر علی المرتضیٰ سے اللہ کے نبی کو سب سے بڑھ کے محبت تھی۔ پیارے بھائیوں، اختلافات اپنی جگہ، لیکن احترام، عزت، محبت، اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی گئی۔ جنگ جمل کے موقع پر بھی سیدہ عائشہ کے بارے میں سیدنا علی نے کہا تھا، لوگوں میں گواہی دیتا ہوں انہا لزوجۃ رسول اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے نبی کی وہ زوجہ ہے، ام المؤمنین ہے، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی اللہ کے نبی کی وہ بیوی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی المرتضیٰ کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں، اور سیدنا علی کے بیٹوں سے محبت، اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر سیدنا حسین کو بلایا، کہا حسین میرے پاس آیا کرو ملاقات کے لیے۔ ایک دفعہ وہ آئے، بیٹا باہر کھڑا ہے،
کہا اندر جانے کی مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ سیدنا حسین بھی واپس چلے گئے۔ سیدنا عمر کو پتہ چلا، کہا حسین آپ آئے نہیں، کہا آپ کے بیٹے نے مجھے کہا کہ مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کیا تم میرے بیٹے کی مانند ہو؟ کیا تم میرے بیٹے کی مانند ہو؟ اللہ کی قسم مجھے اللہ کے نبی کے اہل بیت سے اپنے اولاد سے بھی بڑھ کے محبت ہے، اور اس کا عملی طور پر انہوں نے ثبوت دیا کہ اللہ کے نبی کے نواسوں کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر اور ان کے لیے علیحدہ سے باقاعدہ اہتمام اور ان کی عزت افزائی۔ جب ایران فتح ہوا تو ایرانی جو سب سے اس بادشاہ کی جو بیٹی اور لونڈی بن کے آئی، کہا اس کے لیے اگر لائق ہے تو علی کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے حق میں جائے گی۔ پیارے بھائیوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر سیدنا علی سے محبت رہی۔ سیدنا علی نے سب سے بڑھ کے پہلے سیدنا عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی عبد الرحمن بن عوف کے بعد، ان کی خلافت کو تسلیم کیا، اور کہا کرتے تھے ان کی شہادت کے بعد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں عثمان کے خون سے بری ہوں، اور ان کے دفاع کے لیے اپنے بیٹوں کو بھجوایا تھا۔ پیارے بھائیوں، اہل بیت سے محبت تمام صحابہ کرام کو اپنا اپنا انداز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ سیدنا عباس کو دعا کے لیے آگے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ تھے، ہم ان سے دعائیں کرواتے تھے، اب آپ دعا کیجئے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام سے اللہ محبت نصیب فرمائے۔ اور پیارے بھائیوں یاد رکھیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے محبت ہمارا ایمان یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، محمد مصطفیٰ نے یہ بیان کیا، اور اس حدیث کے راوی بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پھول قرار دیا۔ محمد مصطفیٰ ان کی خاطر خطبے کے دوران جب وہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ منبر سے اترے، ان کو اٹھا کے لا کے سینے سے لا کے پاس بٹھایا۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں، وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی سجدوں کو لمبا کر دیتے ہیں۔ ان کی خاطر آپ اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں، وہ آپ کی زبان کو چوستے ہیں، آپ ان کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اے اللہ جو ان سے بغض رکھے، اے اللہ تو بھی اس سے نفرت کرنا۔ ہمارا ایمان یہ ہے، جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، جس دل میں سیدنا حسن حسین کی محبت نہیں، سیدہ فاطمہ علی المرتضیٰ کی محبت نہیں، سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ کی محبت نہیں، تمام اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ بھی جو بغض رکھتا ہے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اہل ایمان کا شیوا کیا ہے؟ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے محبت کرتے ہیں، جن میں سیدنا ابو بکر بھی ہیں، عمر عثمان و علی بھی ہیں۔ رب العالمین ہمیں تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت سے اللہ محبت نصیب فرمائے۔ کسی کی شہادت کو آڑ بنا کر، پیارے بھائیوں یاد رکھیں، اسلام شہادتوں کا مذہب ہے، قربانیوں کا مذہب ہے۔ تمام صحابہ کرام کی شہادت، ہر ایک کی شہادت الگ الگ، اس کے اندر ایک عجیب ظلم کی داستان ہے، ہر ایک کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی مظلومانہ شہادت ہے۔ ظالموں نے اور ان کوفی غداروں نے جنہوں نے خط لکھ کر سیدنا حسین کو دھوکے سے بلایا، وفاداری کے وعدے کیے، لیکن جب دیکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ تو ہماری غداری کا پردہ چاک ہوگا، اب صرف ہماری گردنیں نہیں کٹے گی، ہمارے خاندان بھی جائیں گے، 10,000 خطوط جب کھلیں گے ہماری غداری سامنے آئے گی، وہی وفادار غدار بنے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کرنے کا سبب بنے۔ پیارے بھائیوں، جو بھی اس شہادت میں ملوث ہے، جس طریقے سے بھی، رب العالمین کبھی بھی اسے معاف نہیں فرمائیں گے، اور کبھی بھی رب العالمین سے وہ کبھی بھی امید نہیں رکھ سکتا جو اس پہ راضی ہو، جس نے اس پہ خوشیاں منائی ہوں۔ یہ المیہ ہے،
آج دیکھیں ایک گروہ وہ ہے جس نے نوحہ، ماتم، رونا پیٹنا اس کو شعار بنا لیا، حالانکہ اللہ کے نبی کا سیدنا حسین، سیدنا علی، سب نے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا جو شیروں کو پیٹے، جو رخساروں کو مارے مصیبت کے موقع پر، ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا گروہ وہ نکلا جنہوں نے اس موقعوں پر کھانے بنائے، داستان کو کشادہ، دسترخوان کو کشادہ کیا، دیگیں چڑھائی، خوشیاں منائیں، سرما لگایا۔ پیارے بھائیوں، اس موقع پر جیسے یہ جو دسترخوان کشادہ کرنا، بہترین کھانے پکا کے تقسیم کرنا، کیا واقعی اس دن میں اہل بیت کا یہ رویہ تھا؟ لوگوں، یہ نواسب کا رویہ تھا جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے اس طرح کے طریقوں کو ایجاد کیا۔ اہل السنہ نہ اس گروہ کے ساتھ ہیں، نہ اس گروہ کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ اس کے ساتھ ہیں جو اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، جو اہل بیت کا طریقہ تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ یہ دن بھی عام دنوں کی طرح، ہاں اس دن کے اندر جو مسنون عمل ہے آپ وہ کریں۔ اب لوگوں نے اس موقع پر قبرستان جانا، اس کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اہل السنہ نے اس کو بدعت قرار دیا۔ ہاں قبرستان جانے کا جو مقصد تھا موت کی یاد، وہ جب مرضی جائیں، آخرت کی یاد۔ قبرستان جا کے دل کے اندر خوف پیدا ہو، نہ کہ قبرستان جا کے بے حیائی، فحاشی، عریانی، اور وہاں پھر وہ مرد و زن کا اختلاط اور قبروں کی لیپا پوچھی اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ پیارے بھائیوں، اس دن کی تخصیص کر کے یہ کام کرنا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز دینا، غیر اللہ کے نام پر، اللہ کا نام چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر، کسی نبی کے نام پر، کسی ولی کے نام پر، کسی صحابی کے نام پر، کسی کے نام پر بھی جب کوئی چیز دی جائے گی وہ غیر اللہ کے نام پر ہی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس جگہ پر اللہ کے نام پر کوئی چیز دی جاتی ہو، غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز دی جاتی ہو، اللہ کے نبی نے وہاں اللہ کے نام پر دینے سے بھی منع کیا تھا تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، بوانا وہاں ہم اللہ کے نام پہ اونٹ نہر کرنا چاہتے ہیں، فرمایا وہاں غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہوتے ہیں؟ کہا گیا ہاں، فرمایا پھر وہاں اللہ کے نام پر بھی نہ دو۔ پیارے بھائیوں، جب اللہ کے نام پہ دینا ہے، آپ 7 محرم کو بھی دے سکتے ہیں، آپ 8 محرم کو بھی دے سکتے ہیں، اللہ کے نام پہ دینا ہے، آپ جب مرضی دیں، جب اللہ نے توفیق دی ہے۔ جب آپ کوئی دن کی تخصیص کر کے ایک خاص نوعیت میں کوئی چیز دیں گے وہ اللہ کے نام پر بھی ہوگی، میرے اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں۔ رب العالمین ہمیں اجتناب کی توفیق دے۔ سنت کیا ہے؟ سیدنا حسین کی سنت ہے 10 محرم کو روزہ۔ اگر واقعی سیدنا حسین سے محبت ہے، ہم تو اس دن لنگر بھی پکائیں، کھانے بھی بنائیں، سبیلیں بھی لگائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں۔ اور سیدنا حسین اس دن روزے سے تھے، ان سے محبت یہ ہے کہ سیدنا حسین کے نانا کی سنت کو زندہ کریں، سیدنا علی کی سنت کو زندہ کریں، سیدنا حسن اور حسین کی سنت کو زندہ کریں۔ وہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں یہ ایک روزہ عاشورہ کا روزہ، اللہ اس ایک روزے سے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر یہ روزہ رکھا اور آخری سال آپ نے 9 کے روزے کی خواہش کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے، ان کا یہ فتویٰ، لوگوں تم 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی رکھو، صوم التاسع والعاشر، 9 اور 10 کا۔ 9 آج تھی، جس نے روزہ رکھا ہے بہت اچھا کیا ہے، وہ کل کا بھی رکھے، اور جو آج نہیں رکھ سکا وہ کل کا ضرور رکھے، اور اگر اللہ توفیق دے تو وہ پرسوں کا بھی رکھ لے تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے۔ ابن عباس کا ایک فتویٰ یہ بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔